ان آیات میں ہے کیا، تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ رسول اس چیز پر ایمان لایا جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن بھی اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اچھا، اب یہ جو پورشن ہے یہ سورہ بقرہ کا سب سے آخری پورشن ہے۔ آپ اگر غور کریں تو جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہ شروع بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کا بیان فرمایا جن پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک مومن کی جو صفات بھی بتائی گئی شروع میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں سے شروع ہوئی۔ اب وہ جو غیب پر ایمان کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں فرمائی، آخر میں دوبارہ اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا کہ آمن رسول، سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا؟ رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو آپ خود اس وحی پر ایمان لے کر آئے، اور پھر آپ نے تمام لوگوں کو پھر اس وحی سے آگاہ کیا۔ تو یہ بات ایک دائی کے لیے، ایک استاد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ پہلے اس کا اپنا دل اور اپنی زندگی اس چیز سے منور ہو، اس کا شرح صدر ہو، اس کے اپنے یوں سمجھ لیں کہ خون میں رچی بسی ہو یہ بات، اور پھر جب وہ پورے شرح صدر کے ساتھ جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے کلام کا یہ جو خزانہ ہے اس سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ منور فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو رسول اس پر ایمان لے کر آیا، بما انزل الیہ، ہر اس چیز پر جو نازل کی گئی اس کی طرف۔ تو پہلے تو آپ اس پر ایمان لے آئے۔ اور شروع میں دیکھیں جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام مومنین پر تہجد کی نماز فرض تھی، اور تہجد کی نماز کے اندر اگر آپ باقاعدگی اختیار کریں تو معجزے ہیں اس کے اندر، ایک نہیں کئی معجزے۔ وہ آپ کو اتنا امپاورڈ کر دیتی ہیں، اتنا امپاورڈ کر دیتی ہیں، آپ کی سوچنے کی صلاحیت، آپ کے یاد رکھنے کی صلاحیت، آپ کی ہر چیز کا لیول جو ہے نا وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس وقت خاموشی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عرش چھوڑ کر ساتویں آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زمین پر تشریف لے آتے ہیں، تو وہ اللہ ویسے ہی اتنا قریب آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جائے، تو اس وقت جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اللہ آلریڈی اتنا قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں انسان جاتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ کے قرب کی اور کوئی کیفیت نہیں۔ تو جس قسم کی گیدرنگ میں آپ بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، لازماً ان کی صحبت کا اثر آپ پر ہوتا ہے۔ تو سوچیں اللہ کی صحبت اختیار کرنے والوں پر کیا عالم ہوگا، ان کی طاقتوں کا، ان کے اسٹرینتھ کا، اور ان چیزوں کا کہ جس پر وہ ایمان لے آتے ہیں، جس چیز سے اپنے آپ کو طاقت دیتے ہیں، وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں پر پوری دل جان سے، پورے یقین کے ساتھ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کی، کہ ایمان والے بھی اپنی پوری شرح صدر کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ ان آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ من ربہ، بما ساتھ اس چیز کے، انزل الیہ جو کچھ اس کے اوپر نازل کیا گیا۔ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما انزل الیہ ساتھ اس کے جو کچھ اس پر نازل کیا گیا، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اس تمام چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ اچھا، صرف قرآن ہی نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، قرآن کے علاوہ بھی اور بہت کچھ، آپ نے حدیث قدسی کا بھی نام سنا ہوگا
کہ وہ خاص میسج ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بات ہوتی تھی۔ اور بھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے منہ سے کچھ نہیں نکلتا مگر جو میرے رب کا اذن ہوتا ہے وہی میرے منہ سے نکلتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک حرف صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے بعد تمام ایمان لانے والے بھی ان تمام تعلیمات پر ایمان لے آتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اچھا، عربوں میں بھی ہمارے ہی معاشرے کی طرح سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو وہ عبادت سمجھ کر کیا کرتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق شرک سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب دین ان کے لیے اتنا ہی نیا ہو جائے گا جیسے آج تمہارے لیے دین نیا ہے۔ یعنی بیچ میں ایسا کوئی ٹائم پیریڈ میری امت پر گزرے گا کہ وہ دین سے اتنا دور ہو جائیں گے اور اتنا لا علم ہو جائیں گے کہ جب انہیں دین کے بارے میں بتایا جائے گا تو انہیں لگے گا کہ یہ تو نئی نئی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ تو یہ دور یوں سمجھ لیں کہ آج اس امت پر شاید آ ہی چکا ہے کہ جب صحیح دین کی طرف بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو پھر ہم تھوڑا سا شوق میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے بڑے تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے فلاں تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، معاشرے میں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور صحیح حدیث کو قبول کرنے میں اور قرآن کی آیت کو قبول کرنے میں بھی لوگ تھوڑا سا تردد دکھاتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے؟ یہ جو اتنی پاورفل آیات ہیں کہ ایمان والوں کی شان یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا، جو کچھ اس کے رسول نے بیان فرما دیا، چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو، چاہے اس کا تعلق صحیح حدیث سے ہو۔ تو ہمیں اپنے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمارے دل کو وہ بات لگے یا نہ لگے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہی جو حکم ہمیں اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے، کیونکہ ہماری عقل بہت ہی مختصر اور بہت ہی کم لیمٹس رکھتی ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت ساری باتیں ایسی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ بہت کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور آپ نے یہ جو 7 آسمانوں کا سفر کیا، ایک پلک جھپکنے جتنی دیر میں آپ گئے اور واپس بھی آ گئے، آپ نے کیا کیا مشاہدات کیے ہوں گے، کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی، اور آپ کو اس وقت کن پاور سے جو ہے وہ سرفراز کیا گیا ہوگا، وہ کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ آج اگر اسپیس میں بھی شپس جو جاتی ہیں پہلے انہیں پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اسپیس شپ کے اندر ہوتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ جس اسپیڈ سے راکٹس اوپر جاتے ہیں یا جو اسپیس شپس اوپر جاتی ہیں ان کو بیئر کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا، اتنی طاقت اور ان سب کو برداشت کرنے کی بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی ہارٹ بیٹ، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی باڈی اس کے لیے پریپیئر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں براق پر لے جایا گیا اور 7ویں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، کہ جہاں پر ان کے پاس بھی وہ طاقت اور وہ چیزیں نہیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی تھیں۔ تو اتنا زبردست جو یہ واقعہ تاریخ میں گزرا ہے، وہاں 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا کر، ان تمام کیفیات سے گزار کر، یہ آیات آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفے میں دی گئی، ہدیے میں دی گئی۔ اور اس میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آئے ہیں پورے شرح صدر کے ساتھ۔ پھر کیا ارشاد فرمایا آگے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہاں پہ سارے کے سارے، کل، سب کے سب، یعنی رسول اور تمام ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کلن کہہ کے نا اس کے اندر لے لیا۔ سوچیں، ہمارا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ اس میں ڈال دیا
جس میں ہم سب کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا. اس میں یہ کتنے آنر کی بات ہے نا. اور اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پیچھے جو اللہ نے شرط رکھی نا کہ ایمان لے آئے، وہ شرط پر اگر ہم پورے اتریں گے تبھی ایمان والوں کی اس کیٹیگری کے اندر ہم تصور کیے جائیں گے. چاہے میری عقل مانے نہ مانے، چاہے میرا دل مانے نہ مانے، چاہے میرا علم میں یہ بات آئے میں اسے سمجھ پاؤں یا نہ سمجھ پاؤں، لیکن مجھے کرنا وہی ہے جو میرے اللہ نے اپنے کلام میں مجھے حکم فرما دیا. دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہہ رہے ہیں، مسجد کے امام کیا بول رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، کسی کی بھی کوئی بات اگر قرآن اور صحیح احادیث سے کے مقابلے میں آتی ہے تو سوچیں جو ہمارے بڑے بڑے 4 امام گزرے ہیں، چاروں امام ہر فتویٰ دیتے وقت یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی فتویٰ اگر صحیح احادیث کے خلاف جائے یا قرآن کی کسی آیت کے خلاف جائے تو میرے اس فتوے کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا، یعنی کوئی عزت مت دینا پھر میرے اس فتوے. تو وہ چاروں امام جب اتنی بڑی بات بول کر چلے گئے تو اگر ان کے یا ہمارے کسی بڑے بزرگ یا کسی کی بھی بات اگر قرآن اور حدیث سے ٹکر کھاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے کیا تقاضا ہے کہ ہم مانیں کس کی؟ اپنی عقل کی، اپنے دل کی. کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو صحیح احادیث کے ساتھ قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے امپاور کریں گے. انشاءاللہ کچھ حصہ اس کا تو ضرور دیں گے اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، ان کی اتباع کی، ان کے اصولوں پر چلے. تو یہاں مومنین کی یہی شان بتائی جا رہی ہے نا کہ کلن، سب کے سب ایمان لے آئے ہر اس چیز پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اچھا قرآن تو توراۃ، زبور، انجیل اس کی بھی تصدیق کرتا ہے نا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. تو ہمیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ نے وہ کتابیں نازل کی تھیں، وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، لیکن اب عمل ہم اس کے اکارڈنگلی نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری چینجز ہو گئی ہیں، تحریف ہو گئی ہے اس میں بہت ساری. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ من و من اپنی عقل کو نیچا کر کے، اپنی عزت اور اپنے وقار کو نیچا کر کے، کیونکہ پہلے ہم دین سمجھ کے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ مل کر، تو پھر جب وہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو دین کا حصہ نہیں تھا، تو جب ہماری زندگیوں سے ہم اس چیز کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پیئر پریشر جو ہے نا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگ ہم سے سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ پہلے تو تم ہمیں یہ بتایا کرتی تھی، اب تم یہ بتا رہی ہو. تو پھر اس وقت عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے کلام کے آگے اپنی عزت کو نیچا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بلندیوں سے نواز دیتا ہے. پھر فرمایا کلن آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، بغیر اللہ کو دیکھے. غیب کا ذکر تھا نا سورہ بقرہ کے شروع میں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب یہاں غیب سے متعلق 4 چیزوں کا بیان ہے، لیکن کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایمان لائے وہ اللہ پر، پھر اس کے بعد فرشتوں پر، ملائکہ. ہم میں سے کسی نے بھی فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم سب فرشتوں پر ایمان لے آئے. وہ کتبی ہی، اور اس کی کتابوں پر. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے بھی کتابیں نازل کی، ہمارا ایمان ہے تو وہ اللہ نے نازل کی تھی، لیکن اب عمل ہم کس پر کریں گے؟ قرآن پر. وہ رسولی ہی، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا. دیکھیں کہ مومن جو ہے وہ کتنا وسیع النظر ہے. آپ اگر جوس کو دیکھیں، یہودیوں کو، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، آمن کلن آمن باللہ، اللہ کو مانتے ہیں، وہ ملائکہ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے دشمن تھے. دشمن کیوں کہتے تھے؟ کہ اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے اور اس وحی میں ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کچھ ان کے لیے سزائیں ہوتی تھیں. تو وہ اپنے کرتوت نہیں دیکھتے تھے، وہ بلیم کس کو کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کو. تو یہ تو جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے عذاب لے کر یا عذاب کی بشارتیں لے کر. تو ایمان تو یہ بھی لاتے ہیں ان دونوں چیزوں پر، لیکن کس چیز پر ایمان نہیں لاتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر.
عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے، صرف دو چیزوں کو نہیں مانتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ساری چیزوں پر ایمان لے آنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہر آیت پر، ہر حرف پر، ہر لفظ پر ہمارا ایمان ہو جو اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا، ہر اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی پوری طرح ایمان لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، چار چیزوں کا یہاں ذکر ہو گیا۔ باقی ایمانیات سے متعلق دو چیزیں رہتی، اور وہ دو چیزیں کیا تھی؟ آخرت اور تقدیر۔ تو ان چھ چیزوں پر ایمان لانا لازماً ضروری ہے۔ اگر کوئی آخرت سے پر ایمان نہیں رکھتا یا کوئی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو یہ بھی پھر اس کے ایمان کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی۔ اور جب سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے جواب میں شروع ہو رہی ہے تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت مانگی تم نے تو یہ جان لو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تو جو کچھ یہ کتاب کہہ رہی ہے اس میں شک رکھنا کہ پتہ نہیں یہ کرنے سے میرا نقصان ہی نہ ہو جائے۔ جب اگر کسی چیز میں شک آ جائے نا، آپ اس چیز کو نہیں لیتے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی اگر کوئی آپ کے دل میں شک ڈال دے کہ پانی میں کچھ ہے، آپ میں سے کوئی پیے گا، حالانکہ کچھ بھی نہ دیکھا ہے، نہ کسی نے کچھ ڈالا، نہ کچھ کیا، آپ کے سامنے رکھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ تم سچ بولو، میں تمہارے لیے تمہارے معاملات کو درست کر دوں گا، پھر اگر اس کے اپوزٹ کوئی ہمیں مشورہ دے رہا ہے یا شیطان دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے تو تم تو بیوقوف کو ہر چیز سچ بتا دو، ہر جگہ سچ نہیں بولا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 کبیرہ گناہ ارشاد فرمائے، اس میں بھی آپ نے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کو جو ہے وہ یہ بولا۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ سے اس محفل میں صرف یہی عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو وعدہ کیا، میں تمہارے لیے تمہارے معاملات درست کر دوں گا، اور قسم کھا لیں گے یا اللہ آپ کے اس وعدے پر توکل کر کے، بھروسہ کر کے آج کے بعد کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ میرے لیے میرے سارے معاملات درست کر دیجیے گا۔ میں نے اپنے سارے معاملات آپ کی پاکٹ میں ڈال دیے، آپ جس طرح چاہیں کریں۔ تو اس طرح کے 1 سے 2، 2 سے 4، اسی طرح سے خیر پھیلے گا۔ دیکھیے جتنا آپ کا ایمان اسٹرانگ ہوگا نا، جتنی پاورفل لائٹ یہاں پہ جلے گی نا، اتنی زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ کا جتنا پاورفل ایمان ہوگا، کیوں کہا گیا آمن الرسول، ایمان لایا رسول، جو بتانے والا ہے، جب تک اس کا ایمان بالکل پختہ ان چیزوں پر نہیں ہوگا وہ آپ کے دل کے اندر بات نہیں اتار سکتا، آپ کو یقین نہیں دلا سکتا جب تک کہ اس کو خود یقین ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان تمام رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت چہیتے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، ان کا درجہ بے انتہا بلند ہے۔ تو یہاں تو ہمیں کہا جا رہا ہے لا نفرق، ہم نہیں فرق رکھتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، من رسلی، اس کے رسولوں میں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ تمام رسولوں کو ایک جیسی عزت دینی، ایک جیسی محبت دینی، ایک جیسا احترام اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ ہاں لیکن انسان کا دل ہے نا،
کیونکہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے بارے میں ہم زیادہ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. جس کو آپ جتنا زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں اتنا ہی گھر کرتی چلی جاتی ہے. تو آپ کی محبت اگر دوسرے نبیوں کی نسبت زیادہ دل میں ہو جاتی ہے تو وہ فطری تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا تھا کہ تم انبیاء اور میرے درمیان تفریق مت کیا کرو. اور اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے اور جب بادشاہ نے انہیں بلوایا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں بادشاہ کے بلانے پر فوراً چلا جاتا. لیکن سلام ہے یوسف علیہ السلام کی صبر اور عظمت کو کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ کلیئر کیجیے کہ جنہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگائے تھے. یعنی ان کو یہ تھا کہ میں بالکل پاک صاف، پہلے میرے اوپر سے میرا گناہ دھل جائے، اس کے بعد میں بات کرنا ہے. تو وہ بادشاہ کے پاس جا کر پھر بھی یہ بات کر سکتے تھے، لیکن اتنا انہوں نے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کیا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن ہمیں کیوں دی کہ ہم اپنے دلوں میں تمام انبیاء کے لیے جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو توقیر ہے، وہ ایکول ہی رکھیں. ہاں، محبت میں ہمارا اختیار نہیں کہ ہمارے نبی ان کے اوپر ہم 1000 بار قربان، ہماری اولاد قربان، ہماری جان قربان، ہمارا سب کچھ قربان. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے نا. حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. تو آپ نے فوراً اسی وقت ٹوکا تھا کہ اے عمر، تم اللہ کی قسم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو. ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درجات دیے ہیں، مقام دیے ہیں، معجزے دیے ہیں. جو معجزہ داؤد علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھوں سے فولڈ کر لیتے تھے، ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ اور ہوائیں بھی جو ہیں وہ جھومنے لگتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے. پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، وہ تمام جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے. ان کا جو بادشاہت تھی وہ جنات کے اوپر بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جن کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑا اور چاہا کہ میں صحابہ کرام کو دکھاؤں، لیکن پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد کسی اور کو نہیں دی. بس میں نے یہ سوچ کر اس جن کو آزاد کر دیا اور اسے قید نہیں رکھا کہ یہ بادشاہت صرف سلیمان علیہ السلام کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں. تو یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو باندھ کر یا قابو کر کے یا کنٹرول میں کر کے نہیں رکھنا پسند فرمایا اور آزاد کر دیا فوراً، تو پھر یہ امت کے لیے بھی یہی تعلیمات ہیں کہ امت میں سے بھی اگر کوئی لا علمی میں یا کسی بھی شیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور جنات کو قابو کر لیتا ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پسند فرمایا تو پھر یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں. لوٹ کر مانے یا نہ مانے، جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. فرعون جو سب سے دنیا کا متکبر اور سب سے ظالم ترین شخص ہے، اس نے بھی جب اپنی موت کو دیکھا تو کیا کہا کہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پر. تو کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو جب تم نے موت کو دیکھ لیا ہے، اس وقت کا تو ایمان قبول نہیں. تو پلٹ کر تو ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے. تو زمین کے کناروں سے بھاگ کر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. اسی لیے فرمایا غفرانک ربنا والیک المصیر، بخشش تیری اے ہمارے رب. ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارا صبر جواب دے جاتا ہے، ہمارا علم جواب دے جاتا ہے، ہماری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں. کبھی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، کبھی دل کی خواہشات حاوی ہو جاتی ہیں. یا اللہ تو بخش دے ہمیں. تو بخشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانی گئی.
پھر آگے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، نہیں مکلف کرتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اتنا ہی جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جتنے بھی احکامات دیے وہ سارے کے سارے ایسے احکامات ہیں کہ جو بہت پریکٹیکل، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے؟ کہ ہم یہ بات بول کر کے نہیں، آج کل کے زمانے کے حساب سے تو یہ نہیں چلتا، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں اور تب کا زمانہ اور تھا، اب کا زمانہ اور ہے۔ نہیں، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہوتی ہے، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو ہمارے کرنے کی، اور کوئی زندگی میں آزمائشیں بھی ایسی آ جاتی ہیں، تکلیفیں بھی ایسی آ جاتی ہیں، ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، یا کوئی بیماری سے اللہ آزماتا ہے، یا کسی بھی چیز کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو وہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر اس آزمائش کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ انسان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی طاقت کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ جتنا ہم کامیاب ترین لوگوں کے لائف روٹین کو فالو کریں گے تو ان کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی سے بھی نوازے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، ان کا لائف اسٹائل اپنائیے، ان کے کھانے پینے سونے جاگنے ان کی ہر چیز کو جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے روٹین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے روٹین کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور کی فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہماری قوت، ہمارا علم، ہماری عقل، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی وسعت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہر حال میں بچا لانی چاہیے۔ ہر انسان کا حساب بھی اس کی استطاعت کے مطابق ہی ہوگا، اس کے علم کے مطابق ہی ہوگا۔ اب ایک انسان ایک مزدور ہے جس کے پاس اللہ کے علم کا وہ میسج پہنچا ہی نہیں، تو اس کا حساب قیامت والے دن اس کے علم کے مطابق ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، تو اس کو کچھ اتنا علم نہیں تھا، تو لوگ اس کے بارے میں کچھ کہنے لگے، تو آپ نے ان خاتون سے پوچھا، بوڑھی عورت سے، کہ تمہارا رب کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اوپر۔ 360 رب تو لوگوں کے خانہ کعبہ کے اندر ہی بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان والی عورت، یہ اس رب کی عبادت کرتی ہے۔ تو ہر کوئی اپنے علم کے حساب سے آزمایا جائے گا، جس کے پاس جتنا علم ہوگا اس کی پکڑ پھر اسی حساب سے ہوگی۔ لہا ما کسبت، کسب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کمائی، جو کچھ آپ نے کمایا۔ لہا ما کسبت، جو ہر نفس کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جیسے کام آپ کریں گے ویسا ہی آپ کو ریوارڈ بھی اس کا ملے گا۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی کسب کہا جاتا ہے۔ تو اپنی آرزوؤں کو، خواہشوں کو، تمناؤں کو، ہر چیز جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ آپ کا کسب ہے، وہ آپ کا وہ کام ہے جو آپ نے کیا، چاہے کسی کے بارے میں کچھ سوچ بنائی، یا دل سے کوئی ارادہ کیا، یا کوئی نیکی کا کام کیا، یا کوئی بدی کا کام کیا، تو آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کے اندر ہماری بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ کیا کیا کسب ہے ایک عورت کے حساب سے، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، سسرال کی، شوہر کی، بچوں کی، اپنی۔ اللہ نے جو دائرے بنائے ہیں نا، لمٹس بنائی ہیں، ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اپنی جان، اپنی نیند، اپنی صحت، اپنا ایمان۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کی باری آتی ہے، ماں باپ کا دائرہ شروع ہوتا ہے، ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لڑکی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے تو پھر اب ماں باپ کی جگہ کون لے لیتا ہے؟ شوہر، لیکن اپنے حق کے بعد۔ پھر اس کے بعد اولاد، پھر شوہر کو جو اللہ نے حق دیے ہیں وہ ہم اس سے چھین نہیں سکتے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ اولاد کو اللہ نے جو حقوق دے دیے وہ اولاد سے ہم چھین نہیں سکتے، اس کا اختیار نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے؟
جیسے ہم میں یہاں پہ بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، ایک ماں نے اپنے بیٹے اپنی اولاد کو کوئی چیز دی، دوسرا آتا اسے چھین کے چلا جاتا، تو ماں کیا کرے گی؟ چھیننے والے پر برہم ہوگی نا۔ جو حق اللہ نے ہماری اولاد کو دیا، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم وہ ان سے چھین لیں۔ جب اللہ نے دیا وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، میں کون ہوتی ہوں اللہ کی دی ہوئی چیز کسی سے چھیننے؟ اسی طرح بیوی کا حق ہے، اولاد کا، یا کسی اللہ کا، اس کے نبی کا، پڑوسیوں کا۔ ایک مومن دیکھیں، مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن کا روٹ پر کیا ہے؟ امن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ امن والا، جو اپنے لیے بھی امن والا ہو، اپنے آس پاس کے لیے بھی امن والا ہو، کسی کو اپنی کسی بات کسی چیز سے تکلیف نہ پہنچانے والا، یعنی جو اس کے قریب جائے وہ امن محسوس کرے۔ کیا آج ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے قریب آئے تو اسے یہ ہو کہ ہاں یہ امن والے لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو ایسا ایمان والا بنائے جو واقعی مومن ہو، جو واقعی امن والا ہو، کہ اس کے پاس کسی اور کو آ کر امن محسوس ہو، بے امنی محسوس نہ ہو، خطرہ محسوس نہ ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو کچھ اس نے کمائی کی وہ اسی پر پڑے گا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے جو کچھ اس نے کمایا، وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور جو کچھ اس نے کیا وہ اسی پر پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو عیب اس کے اندر موجود نہیں، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ ہم آج کل جو ہماری ایک جنریشن ہے، یا ہم محلے میں نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں، تو اگر کسی کو بلانا ہوتا ہے تو وہ اس کا نام لے کے نہیں بلاتا، وہ بھائی صاحب بھی نہیں بولتا، وہ بیٹا یا کوئی اس طرح کا لقب بھی نہیں استعمال کرتا۔ وہ کیا نکالتا ہے اپنے منہ سے؟ ایک گالی کسی کو بلانے کے لیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تو ڈالنا چاہیے دل میں، دماغ میں، کہ تمہارا ایک ایک حرف یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس کی تمہیں جواب دہی دینی ہے۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے بارے میں کوئی ایسا حرف استعمال کرتے ہو تو وہ جو لفظ ہے وہ ایک شکل اختیار کر جاتا ہے اور بولنے والے کے اوپر جا کر معلق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر واقعی موجود ہوتا ہے تو وہ اسی پر ہی گر جاتا ہے، لیکن اب یہ غور سے سنیں گا، بہت خطرناک بات ہے، وہ عیب اگر اس کے اندر نہیں ہوتا تو وہ لفظ واپس بولنے والے کی طرف پلٹتا ہے اور اسی کے اندر وہ گر جاتا ہے اور وہ عیب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اگر پہلے نہیں ہو۔ ایک مسلمان، ایک مومن دیکھیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں بچپن سے ہمیں اپنے بچوں کے خون میں ڈالنی چاہیے، اپنے دین کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جائے کہ ہر سنی سنائی بات پر آنکھیں بند کر کے چلنا نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ جو اگر آپ کو دنیاوی کسی بارے میں مس گائڈ کرتا ہے نا تو آپ کی صرف اس دنیا کی زندگی خراب کرتا ہے، لیکن جو آپ کا دین خراب کرتا ہے وہ آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ جہاں موت نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، پھر وہاں آپ کیا کریں؟ تو لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، مومن اپنے ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کے لیتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے اس کا مجھے کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ مت کیجیے گا اگر کہ ہم بھول جائیں۔ نسیان کا جو لفظ ہے یہ بھول چوک سے ہے، اور انسان بھی اسی سے ہی بنا ہے، نسیان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خاص ایک بشارت عطا فرمائی جو اور امتوں کے لیے نہیں تھی، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اس بھول چوک پر ہماری پکڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو نماز کے بارے میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم بھول جاؤ نماز پڑھنا تو تمہیں جیسے ہی یاد آئے تو تم نماز ادا کر دو، چاہے اس کا وقت نکل ہی چکا کیوں نہ ہو، تو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں۔
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اور دیکھیں انسان کا حافظہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہمیں جو چیز یاد رہتی ہے، جو یاد آتی ہے، اور اگر کچھ بھول گئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو جیسے ہی یاد آئے آپ پڑھ، جب انسان سو بھی رہا ہوتا ہے، فجر کی اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی لیکن آپ کی نیت تھی اٹھنے کی، الارم پہ بھی آنکھ نہیں کھلی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی چاہے فجر کا وقت ختم ہو گیا لیکن آپ اٹھتے ہی وضو کر کے ادا کر لیں گے، کیونکہ نیند سے جگانا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہم نہیں جاگ سکتے. تو بھول چوک اس امت کی طرف سے معاف ہے. اور اخطأنا، خطا ہو جائے ہم سے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی گئی ہے یہاں پر کہ یا اللہ اس غلطی پر بھی ہمارا مواخذہ مت کیجیے گا، ہماری پکڑ مت کیجیے گا اور ہم پر رحم کیجیے گا. حدیث میں ہے کہ میری امت سے اٹھا لیا گیا خطا اور نسیان. سوچیں یہ اتنی خوبصورت چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر ہدیۃً دی. تو وہ معراج پر جو چیز دی گئی وہ صرف ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے الفاظ نہیں دے دیے، بلکہ کیا فرمایا کہ یہ دونوں ہی چیزیں آپ نے اپنی امت کو بخشوا دی. سبحان اللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا، کہ اے ہمارے رب نہ وہ بوجھ ہم سے اٹھوا. اسرن جو ہے وہ بوجھ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ عہد کے لیے، ذمہ داری کے لیے، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو. یہ سارے مطلب جو ہے وہ اسرن کے اندر آتے ہیں. وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے. کبھی یہ ایکسپیرینس ہوا آپ کا کہ کوئی اتنی بھاری چیز آپ نے اٹھا لی کہ آپ سے پھر آگے چلا ہی نہیں جا رہا. تو کبھی کبھی ظاہری بوجھ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ زندگی میں ایسی آزمائشیں، ایسے صدمے بھی زندگی میں آ جاتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل چلنے کے قابل نہیں چھوڑتے. انسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر کھڑا ہو چلے. تو وہ صدموں کا بوجھ بھی، غموں کا بوجھ بھی اٹھانا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور ایسی ذمہ داریاں، ایسی بوجھ چنیں جو اللہ نے ہم پر نہیں ڈالی، ان کو خود اپنے اوپر ڈالنا بھی نہیں چاہیے جو ذمہ داری آپ پر اللہ نے نہیں ڈالی. تو جتنا مکلف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اسی قدر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور عبادات میں بھی یہی چیز دیکھنی چاہیے کہ جو بوجھ اللہ نے ڈالا ہے پہلے میں وہ تو اٹھا لوں. پھر اس کے بعد مجھے لوگ پھر بہت سارے وظائف اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصے تک کنٹینیوٹی رہتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عبادت پسند تھی جو کم بیشک ہو لیکن کنٹینیوٹی اس کے اندر ہو، کہ وہ تسلسل کے ساتھ آپ اس کو ہمیشہ کے ہمیشگی رہے اس کے اندر. پھر آگے ارشاد فرمایا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی ایسے بوجھ اللہ تعالیٰ ہم پر نہ ڈال جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالے. تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیٹ پر پتھر باندھ کر آ کر شکایت کی تھی تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور کہا کہ میرے پیٹ پر 2 پتھر رکھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو پہلے کے لوگ تھے ان کو تو اتنا آزمایا گیا تھا کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اندر گھسا کر اسے کھینچ دیا جاتا تھا کہ صرف دین اور اللہ کے راستے پر نہ چلنے کی لیے کہ یہ دین چھوڑ دو. اور آج سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ فلسطین کے لوگوں کو دیکھیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے کون سی ایسی تکلیفیں ہیں، یعنی لوہے کی کنگھی ڈال کر کھینچنا تو بہت ہی معمولی سی چیز لگ رہی ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، کوئی بچی تھی، کوئی 5 یا 6 سال کی ہوگی یا شاید اس سے بھی چھوٹی ہوگی. اس کا یہاں سے پورا گوشت کا پیس یہاں سے یہاں تک غائب تھا. ادھر باہر کا پورشن تھا اور اندر کی جہاں سے صرف ہڈی نظر آ رہی، وہ پورا پیس اس بم کے دھماکے سے اڑ گیا. اسی طرح ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی پوری یہاں سے آدھی ٹانگ کٹی ہوئی، ایک ہاتھ غائب ہے اس کا. یہ جسم کے اعضاء چھوٹے چھوٹے بچوں کے، وہ کیا ان تکلیفوں کو جھیلنے کے ان کے اندر وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے وہاں کے اپنے بندوں پر آزمائشیں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بھی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کم کرے، ان پر ہلکا کرے. تو یہاں بھی یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یا اللہ ہم سے پہلے لوگ جو دنیا میں تھے وہ مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں ان پر گزری، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی
محفوظ رکھنا، ان آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اگر اسے سیکھ کر سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی اپنے لیے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ پناہ ہی مانگتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے صبر، ہمت اور استقامت مانگنی چاہیے۔ پھر آگے دعا ہے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب وہ اہلیت یا اس سچویشن میں ہمیں نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ایسا بوجھ ہم پر مت ڈالیے جو ہم نہ اٹھا سکیں، اور جو پہلوں پر جو مصیبتیں گزر چکی وہ ہم پر نہ آئیں۔ پھر کیا ہے؟ ایسا بوجھ نہ اٹھانا ہو جس کی طاقت ہی ہمارے اندر نہ ہو۔ کبھی کبھی آزمائشیں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم ایسی کسی جاب میں پھنس جاتے ہیں کہ اتنا سارا برڈن بڑھ جاتا ہے گھر پہ، یا کبھی ایسی کسی خاندان میں شادی ہو جاتی ہے جہاں سسرال بہت بڑا ہے۔ میری کزن کی شادی تو ان کی مکس فیملی تھی، تو 2-3 فلورس تھے ان کے، تو بہت ماشاء اللہ سے بڑا خاندان تھا۔ تو بیچاری کو ایک ٹائم پہ 50-60 روٹیاں پکانی پڑتی ہیں۔ تو ظاہر ہے اپنے گھر میں تو اتنا کام نہیں کرتا نا کوئی۔ تو اس دعا کی برکت اور خصوصیت دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال جس کی ہم نے طاقت ہے دنیا میں، اور اگر اس کو آپ آخرت میں بھی اپلائی کر لیں تو یا اللہ آخرت کے اس عذاب سے بھی ہمیں بچا کہ جس کی ہم نے ایک منی سیکنڈ کی بھی ہمارے اندر وہ طاقت اور برداشت نہیں۔ ہم تو اس 70 گنا ٹھنڈی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، تو اس کو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ مقصود جو ہے یہ عفو و درگزر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسی سے بنا ہے معاف کرنا، درگزر کر لینا۔ واغفر لنا، غفرا کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا کسی چیز کو، یعنی ہمیں جو ہم غفرانہ کا کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ڈھانپ لے، یعنی ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے اور ہماری برائیوں کو ڈھانپ لے اور ہمیں چھپا لے، اپنے رحمت کے اندر لے لے۔ یہ ڈھانپنے کا مفہوم جو ہے نا غفرانہ کا، یا اللہ بخشش دے لی، یا اللہ تیری رحمت کی چادر کے اندر آ جاؤں، تیری رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو یہ اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ورحمنا۔ دیکھیں اگر کسی انسان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے تو کیا ان گناہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی آ سکتی ہے اس کے اوپر؟ وہ گناہ بیریئر بن جاتے ہیں نا رحمت اور بندے کے درمیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پہلے غفران کا کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، عافیت مانگو، معافی مانگو۔ جب آپ گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے گناہ کبھی کبھی آڑ بن جاتے ہیں اللہ کی رحمت اور ہمارے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 2 مختلف لوگ آئے الگ الگ اپنی شکایات لے کر، تو آپ نے ان سے کہا استغفار پڑھا دو۔ اس وقت اپنی دوسری پریشانی لے کر آئے تو آپ نے یہی کہا کہ استغفار پڑھا دو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہر کوئی الگ الگ لے کر آئے اور آپ نے سب کو یہی کہا۔ تو کبھی کبھی ہمارے اپنے اعمال ہم سے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے ہم سے۔ تو جب ہم استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ استغفار ان تمام بیریئرز کو دور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے باہر نکل گئے تھے۔ تو چاہے کہ وہ بزنس میں برکت ہو وہ آ جاتی ہے، رشتوں میں برکت ہو وہ آ جاتی ہے، ہر چیز جب انسان اللہ کی رحمت کی چھتری کے نیچے ہوتا ہے نا، اس کے سارے بگڑے ہوئے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور انسان تو خطا کا پتلا ہے اور ہم سے تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر فرما دیا یہ سب کچھ کہنے کے بعد انت مولانا، میرے تو مولا آپ ہی۔ یہ جو مولا کا لفظ ہے نا بہت اس کی مطلب جو ہے بہت وسیع ہے۔ ولی اسی سے بنا ہے، دوست، مددگار، غم حسار، تنگی میں کام آنے والا، جس کی طرف مشکل میں انسان رجوع کرے، یہ سارے مطلب آ جاتے ہیں ولی کے معنی کے اندر۔ تو جب انسان کہتا ہے کہ انت مولانا، یا اللہ میرے تو دوست بھی آپ ہیں، میرے تو مددگار بھی آپ ہیں، میرے تو غم گسار بھی آپ ہیں، میری تو تنگی میں مشکل میں مدد آنے والے بھی صرف آپ ہی ہیں۔ تو ہر مشکل میں انسان پلٹ کر جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ پھر آگے ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد فرما ہماری ایسی قوم کے مقابلے میں
جو انکار کرنے والی ہو. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا. یعنی ہر وہ بندہ جس نے آپ کے احکامات کا انکار کیا. کس وجہ سے لوگ انکار کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں. تبھی وہ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سے یہی مدد مانگی گئی کہ یا اللہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کہ جو انکار کرنے والے ہیں. جب وہ دین پر نہیں چلنا چاہتے تو ظاہر ہے پھر وہ دوسروں کو بھی نہیں چلنے دینا چاہتے، اور پھر وہ بیریئرز لگاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی آپ سے وصول کر سکیں. وہ خود آپ سے وہ سارے نفع اٹھا سکیں کہ اگر آپ جب دین پر چلنا چاہیں گے تو وہ مزے نہیں اٹھا سکتے، آپ کے وہ فائدے نہیں اٹھا سکتے جو آپ دین پر چلتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آپ جو چیزیں سیکریفائس کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بن رہے ہیں. ظاہر ہے اللہ پھر اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی دیتا ہے جو اس کے دین پر چلتا ہے. تو یہ چیز پھر ایسے کافروں سے برداشت نہیں ہوگی، اور اسی لیے پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن کیوں ہے؟ اسرائیل نے تو اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور کوئی مسلم ممالک اٹھ کر نہیں کھڑا ہوتا. کیوں؟ انہی کافروں نے مسلم ممالک کو اس طرح دبوچا ہوا ہے ہر طرح سے کہ یہ اٹھ کر کھڑے نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.